بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام دستگیر۔ آج کی خاص خبروں کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سردار امیر خان جتوئی۔ جی سر، ناروے میں پیش آنے والے واقعات پر وزیر اعظم کا پرزور مذمت۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اندوہناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ناروے میں، اور اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے لیے آج خصوصی طور پہ کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اور کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ OIC جو اسلامی تعاون تنظیم ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور اس مسئلے کو اٹھایا جائے، کیونکہ یہ آئے روز ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے جو سینٹیمنٹس اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں اس حوالے سے کہ ہم کوئی بھی بات جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے مسلمان، اور ظاہری بات ہے ہمیں برداشت کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جسے کہتے ہیں ہماری زندگی، ہمارے جان، مال، اولاد، ہر چیز ہمارا صرف کیا ہے ناموس رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ تو اگر کوئی اس کی بے حرمتی کرتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سیدھا جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بہت جسے کہتے ہیں اس کو اور شدت سے اٹھانا چاہیے، تاکہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی شہری کو یہ ہمت نہ ہو۔ اور ناروے میں آپ دیکھیں گے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اب جو ہے بطور مسلمان میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ناروے کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بائک آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کو کم از کم احساس ہو کہ وہ اپنے ملک میں ایسا قانون بنائے کہ کسی بھی طرح کے جو اس طرح کے واقعات جو ہیں دوبارہ نہ ہوں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے بالکل وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت عجیب سی ماحول میں چلے جاتے ہیں، اور پورے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں سے بڑی شدت کے ساتھ مجروح ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور حکومت کو خاص طور پہ ناروے کے سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے اس حوالے سے۔ سردار صاحب، ایک دھرنے کے بھی اثرات کمپلیٹ نہیں ہوئے تو دوسرا مارچ آنے والا ہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ نے بھی 22 دسمبر کو مارچ کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دستگیر صاحب یہ ہے کہ جس طرح کہ دیکھیں سراج الحق پچھلی حکومت میں عمران خان کے جو تھے KPK میں اتحادی تھے، ان کے ساتھ پورا 5 سالہ انہوں نے دور حکومت گزارا، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جسے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے PTI سے علیحدہ ہوئی ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے مطابق، سراج الحق صاحب کے مطابق اس وقت جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنی اس نے کشمیر سے توجہ بھی ہٹا لی ہے۔ کشمیر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ ہم جو ہے حی علی الجہاد کا جو ہے نا باقاعدہ جا کے وہاں پہ اسلام آباد میں اعلان کریں گے، اور اسلام آباد کے عواموں کو بتائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ یہ جو کمپین ہے یا جو کشمیر کاز ایسے نہیں چلتی جس طرح کہ آپ چلا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے جو کنسرن ہے یا ان کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سیریس بنیادوں پہ ہمیں بطور حکومت بھی جسے کہتے ہیں PTI کو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو PTI کی گورنمنٹ ہے وہ کھودا باہر نکلا چوہا جیسا ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا دیا۔ انہوں نے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک محاورہ دیا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں تبدیلی کے یہ نعرے جھوٹے تھے، یہ فریب تھا، اور پوری قوم کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب ان کے اتحادی جو سابقہ ان کے ساتھ چلتے رہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو PTI کی جو حکومت کی مقبولیت ہے وہ کس نہج پہ ہے۔ حکومت مخالف تحریک کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں ایک بڑی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے دیکھیں جی، وہ پہلے بھی جسے کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، کہیں یہ دوبارہ جو ہے وہ میرے خیال میں پھر وہی ایسا ہی ہوگا۔ اپوزیشن میں اب وہ اتنی جان نہیں ہے اس وقت آپ سمجھ لیں کہ بس ایک کاغذی حد تک ہے، کوئی واضح اپوزیشن جو ہے کوئی بھی اس وقت PTI کی حکومت کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور آصف علی زرداری جیل میں ہیں، تو ان کے سامنے بالکل میدان صاف ہے۔ اس وقت تو PTI کو وہ کارکردگی دکھانی چاہیے تھی کہ جس کی کوئی ماضی قریب بعید میں کوئی مثال نہ ملتی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ PTI کی حکومت جو ہے اس سارے سینیریو کو گنوا رہی ہے، اور اس میں سارے کا سارا جسے کہتے ہیں کہ PTI حکومت کا فیلئر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور سب لوگ، تمام پارٹیاں اس وقت PTI سے جو ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ اپنا فاصلہ جو ہے نا وہ مزید گہرا کر۔ سردار صاحب، مولانا کے دھرنے میں ایک چھوٹا سا میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ صرف دھرنا جو تھا نواز شریف کی رہائی تک تھا کہ ان کو باہر جانا تھا، جو ہی وہ گئے تو راستے کھل
گئے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں ابھی تک تو جسے کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں ہیں جو ان ایون سے ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس میں کچھ چیزیں آئیں گی ان کی سامنے. فنڈنگ بھی تھی نواز شریف نہیں, یہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں بڑا سمجھ سوچ کے حوالے سے کوئی بھی تجزیہ کرنا چاہیے, کیونکہ اب ہم الزام برائے الزام ہمیں نہیں, اس ہماری پالیسی بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات دیکھیں بہت جلد سامنے آ جائیں گے. اگر کوئی مولانا صاحب کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز ہے, جس طرح کا ان کا بڑا مطمئن چہرہ جو ہے وہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ بھئی مجھے بہت ساری گارنٹیز دی گئی ہیں, تو آنے والے دنوں میں ان گارنٹیز کا جو ہے نا وہ سامنا ساری قوم اس کو دیکھ لے گی. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اپنی ایک ان کی صحت کی بنیاد پہ ہی جو ہے ریلیف ملا ہے. عدالتوں نے بھی اسی چیز کو ان کی صحت کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ سیریسنس کو دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دی ہے. وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی, ان کا بھی بیان آیا ہے کہ سی پیک کے والے سے جو امریکہ کا بیان ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں. اس کا سارا ویسے ہی چلتا رہے گا پروگرام جو ہم چاہتے ہیں ویسے پروگرام. بالکل. امریکہ دیکھیں پتہ کہ امریکہ صرف اور صرف اس کو پولیٹیسائز کر رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان آگے بڑھے, پاکستان ترقی کرے. پاک چائنا دوستی جو ہے نا وہ اس وقت وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی انتہائی بلندیوں کو چھو رہی ہے. تو کسی بھی قیمت پہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ سی پیک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. پاکستانی جسے کہتے ہیں اگر پیچھے ہم ہٹتے ہیں نا تو ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان ہے. امریکہ نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اب بھی وہ ہمیشہ ہمیں دھوکہ ہی دے گا, وہ کبھی ہم سے مخلص نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے ہمیں اپنے سی پیک کے منصوبوں کو جو ہے اسی طرح جاری و ساری رکھنا ہے اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے. ہمارے پاس سرکاری نوکریاں نہیں ہیں, تو مشیر خزانہ جو ہیں حفیظ شیخ کا بیان یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں بار بار یہی حکومت جو اب انہیں دیکھیں نا اعلان کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں. اچھا, 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے انہوں نے لوگوں کو بے گھر اور بے روزگار کرنا شروع کر دیا. تو یہ آنے والے وقت میں یہ عمران خان کی حکومت کے لیے گلے کا پھندا بن جائے گا. اور عمران خان کی اگر حکومت کو, اگر عمران خان کی پارٹی کو الیکشن میں شکست ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہی ان کا جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ ہوگا. جو غربت بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو اوپر سے ایسے اعلانات, تو پھر گورنمنٹ پالیسیز کیا؟ جی دیکھیں بس وہ اب بھی وہ دکھا رہے ہیں دور کے جسے کہتے ہیں ڈھول سوانے. تو وہ روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جی 3 مہینے دیں, 6 مہینے دیں, 4 مہینے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہی جھوٹ کا پلندہ جو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی چلا آ رہا ہے اور یہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا. اور آپ دیکھیں گے 6 مہینے بعد بھی حالات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں جیسے کوکو ویسے کوکو کے بچے, وہ حالات وہی ایسے ہی چلتے رہیں گے. جی سردار صاحب, کراچی میں خواتین کو باقاعدہ موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دینے کا آغاز شروع ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ نے اس کے لیے ان کو کہا کہ لائسنس بھی ہم دیں گے اور خواتین کو خریداری میں بھی اس کی مدد کریں گے. تو اس بارے میں آپ کیا؟ جی بالکل, یہ بہت اچھی چیز ہے. اب دیکھیں خواتین کو جو ہے باہر آنے جانے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے. ان کو ایسے جہاں پہ آدمی جس ٹرانسپورٹ میں ہوتے ہیں, جس بس میں آدمی زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ عورتوں کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک محفوظ سفر کے لیے خواتین جب نکلیں اپنی اسکوٹی یا اپنی اسکوٹر پہ نکلیں, تو اس سے جو ہے ایک تو یہ ہوگا کہ خواتین کی سیفٹی کا بھی اس میں عنصر ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ خواتین کو جو ہے وہ خود کفیل کرنا چاہ رہی ہے حکومت کہ خواتین جو ہے اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے نا ان کو آنے جانے کی ہر طرف آزادی ہو. اور یہ ایک اچھا اقدام ہے جسے کہتے ہیں کہ جس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ جیسے دیکھیں واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں عورت سے زیادتی ہوگی, فلاں لڑکی کے ساتھ, ان میں بھی کمی آئے گی تاکہ لوگ وہ خود خواتین انفرادی طور پر وہ ورک کریں گی, بالکل جائیں گی. بالکل. اچھا, پاکستان کو ایک شرمناک شکست, آسٹریلیا میں 13ویں شکست ان کو مسلسل. دیکھیں یہ 1 اننگ اور 5 رن سے اتنی بیڈ پرفارمنس. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ تجربے جو ہے نا یہ ٹیم کو اور لے ڈوبیں گے. آسٹریلیا ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کبھی بھی جیت کے نہیں آئے. بہت آپ اٹھا کے ہسٹری دیکھ لیں, شاید اکا دکا ایسی سیریز ہوں گی جس میں آپ جیتے ہوں گے. 13 ہے یہ آپ کی 13ویں مسلسل شکست ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب عباس کو کیوں باہر بٹھایا گیا. آپ اس کو لے کے گئے, اتنا اچھا بالر, آپ نے ایک 16 سالہ وسیم شاہ کو جو ہے وہ ٹیم میں ڈال لیا. کوئی تک نہیں بنتی. آپ دیکھیں آپ تجربے نہیں کر رہے, آپ باہر ایک ایسے ملک کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں جو کہ کرکٹ میں ایک جسے کہتے ہیں اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے, اور آپ وہاں پہ جا کے ایک چھوٹے چھوٹے نا تجربہ کار بالرز کو, نا تجربہ کار کھلاڑیوں کو کھلا رہے ہیں. چاہے جائے کہ اس میں کہتا ہوں کہ کسی کی بچی کا آپ کپتان اظہر کی دیکھیں, دونوں اننگز میں ان کی کیا کارکردگی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سرفراز کو بدلنے کا فیصلہ انتہائی غلط تھا.
یہ پاکستانی ٹیم کو کیری کرے گا. آپ دیکھیں گے ایک دن سرفراز جو ہے دوبارہ پاکستان ٹیم کو آپ کے سامنے بابر نے ایک سینچری بنائی ہے، رضوان نے 95 کی ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی نہیں ڈبل فگر میں بھی نہیں. ہاں جی، اس کے علاوہ کوئی بھی بڑے نام ہے ٹیم میں تو وہ ڈبل فگر. تو یہ دیکھیں یہاں یہ نا تجربے کاری ہے نا. آپ دیکھیں نا نا تجربے کاری کی بھینٹ کب تک چڑھائیں گے آپ کیسے اس ٹیم کو ایسے لے کے چلیں گے؟ کس طرح آپ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی وہ جسے کہتے ہیں وتیرہ نہیں بدلیں گے تب تک کامیابی جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ایک پیٹنٹ جسے کہتے ہیں سسٹم جو چل رہا تھا اسی طرح اس کو چلاتے نہ کہ اس کو کبھی کوئی کپتان آپ بنا دیتے کبھی کوئی کپتان بنا دیتے تو ایسے کامیابیاں نہیں ملتی. جی ناظرین، یہ تھی آج کی خاص خبریں جو ہم سردار صاحب اور میں نے ڈسکس کی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.